بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوئس معاہدے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں بتدریج کمی ہوگی، مذاکرات کا عمل جو ہے وہ گریجولی بڑھتا ہوا نظر آئے گا، دنیا میں امن قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر اس وقت امریکی موقف کے مطابق جو اسٹریٹ آف ہارمز پر ایک تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ خلیجی خطہ ایک بار پھر تصادم کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے جو مختلف فوجی اور اسٹریٹجک ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، امریکی سینٹ کام کے مطابق کارروائی کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 فوجی اہداف ہیں، جن میں میزائل اور ڈرون سائٹس تھیں، بحری صلاحیتیں تھیں اور اسلحے کے ذخائر ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ اور واشنگٹن کا موقف بھی اس حوالے سے سامنے آئے کہ اس کارروائی کا جو مقصد ہے وہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو محدود کرنا اور خطے میں امریکہ اور تجارتی جو مفادات ہیں اس کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ادھر امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون نے ایران کو مزید جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ ایران کی بات کریں تو ریٹیلیشن ہمیں نظر آیا، انہوں نے بحرین، کویت اور اردن میں جو ہے امریکی مفادات اور فوجی اڈوں پر جوابی حملوں کا جو ہے وہ دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایرانی قیادت اور جو IRGC ہے ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی کسی پسپائی کا جو ہے وہ اشارہ نہیں دے رہے، بلکہ پارا بتدریج بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بات کریں پاکستان کی، جس نے شروع سے جو ایک اہم ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور کافی حد تک امن قائم کرنے میں کردار بھی ادا کیا ہے، اس وقت پاکستان نے جو ریاستوں کی جو سوورنٹی ہے اس کے احترام میں اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اور جو سفارتکاری کے ذریعے جو تنازعات ہیں اس کے حل پر زور دینے کو تنبیہ دی ہے۔ صدر آذربائیجان نے بھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایران امریکہ تنازع ختم کرنے میں جو صلاحیت ہے وہ صرف پاکستان کی ہے۔ اگر ہم خلیجی ممالک کا رد عمل دیکھیں تو وہ بھی ہمیں کچھ ہچکچاہٹ کا نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ قطر نے جو کہ مرکزی ثالث ہونے سے گریز کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر تو ڈیبیٹ کریں گے، لیکن اہم جو سوال ہوگا وہ یہ کہ 2 روز قبل جو ایک اطلاعات آ رہی تھی کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، لیکن حالیہ حملوں کے بعد اور جوابی کارروائیوں کے بعد اس وقت جو سفارتی ڈپلومیسی جو میں نظر آ رہی تھی، کیا اس میں ایک انسرٹینٹی نظر ہمیں آ رہی ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کو میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ماریہ، ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمیں کچھ آگے بڑھتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھی جو سوئٹزرلینڈ میں ٹیکنیکل معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ سوال پوری شدت کے ساتھ سامنے کھڑا ہو چکا ہے کہ کیا ایک بار پھر جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں؟ کیا واقعی خطہ ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اچھی خاصی سنجیدہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کا جو رد عمل کے دور کے اوپر واپس خلیجی ممالک پہ حملے ہیں اور امریکہ کی مختلف جو دفاعی بیسز ہیں ان پہ جو حملے ہیں، اور بالخصوص ففتھ فلیٹ کے اوپر، وہ اس بات کی وضاحت ہیں کہ اس وقت عسکری سطح کے اوپر جو سٹیل میٹ ہے، وہ سٹیل میٹ ابھی تک وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا دونوں سائڈز کے اوپر۔ دیکھیے، جو آپ امید کر رہے تھے، جس بات کے اوپر یہ تمام جو ہے سوچ آ کے رک گئی تھی، وہ یہی تھی کہ دونوں سائڈز کو اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ دفاعی میدان میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو حملے شروع ہوئے ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کے دماغ میں یا کسی جگہ پہ یہ خیال تھا کہ شاید ایک سائڈ جو دوسری سائڈ کے اوپر سبقت حاصل کر سکے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو زیر سمندر جو نیٹ ورکس ہیں ان کا ایک چیلنج ہے، اور دوسری طرف جو چیلنج ہے وہ امریکہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس خطے کے اندر، اس کے اندر سپلائی چینز کو مینٹین کرنا، بالخصوص ملٹری ریزروز کو مینٹین کرنا، اور ڈیگو گراشیا کے اوپر بھی آج اٹیکس ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو امریکہ کی جو ففتھ فلیٹ ہے اس کے اوپر بھی مسلسل اٹیکس ہیں، اور پلس جو ان کی جو باقی میجر بیسز تھیں جیسے الحدید بیس تھی، اس کے اوپر بھی کامیاب جو ہے ایرانی حملے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت ایران جو ہے امریکہ کے ڈیپ سپلائی جو آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری سپلائی ڈیپوز ہیں یا ملٹری سپلائی بیسز ہیں، ان کو انڈر اٹیک لے کے آ رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ایران کے بشیر نیوکلیر ری ایکٹر کے اوپر اٹیک کیا گیا، اسی طرح ایران نے اس کے رد عمل میں کیا ہے۔ یہ تو تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو پہلے کی گئی تھی۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ان فضائی حملوں کے بعد، ان میزائل حملوں کے بعد، کیا وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ جا کے قبضہ کر سکیں ان ممالک پہ، بالخصوص امریکہ کے پاس کیا وہ زمینی قوت ہے جس کے تحت وہ ایران کے اوپر سبقت حاصل کر سکے؟ وہ نہیں۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ آپ نے
ڈسبینڈ کر دی, اس کو ختم کر دیا, یعنی کہ اس کے اوپر جو پہلی جو 40 آپ نے اسٹرائکس کی ان کے اندر آپ نے ان کو شہید کیا. اب اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈی سینٹرلائز ملٹری کمانڈ کے طور کے اوپر آپ آگے چل رہے ہیں. تو اگر آپ ایک جگہ کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ ایک ٹوٹل ملٹری وکٹری میں کنورٹ نہیں ہوگی. اور یہی ایک چیلنج ہے, اور یہی ہمیں بھی چیلنج تھا جب ہم میڈیشن کے لیے گئے کہ کسی طرح جو معاملات ہیں وہ اس جگہ کے اوپر جہاں نیشنل کنسنسس ہو جائے دونوں سائڈس پہ. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے, لیکن صورتحال اس وقت اچھی خاصی گمبھیر ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اگر ہم تھوڑا سا شروع بھی نہیں بلکہ میں یہ جو سوئس معاہدہ ہوا تھا ٹیکنیکل ایک ٹائم لائن دی گئی تھی 60 دن کی, اس میں ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ اس میں اس کی پرفیکشن کے اوپر جا رہے تھے, ہمیں ڈائلاگز بھی نظر آتے تھے, ساتھ ساتھ ہمیں ٹرمپ صاحب کی جو ہیں وہ دھمکیاں بھی نظر آتی تھیں, اور اس پہ ایران کا یہ ری ایکشن ہوتا تھا کہ دھمکیوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات آگے نہیں چل سکتے. لیکن ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ کشیدگی اتنی حد تک بڑھ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جو امریکہ موقف دے رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جس طرح سے ایران نے اٹیک کیا تھا تجارتی جہاز پر, وہاں سے معاملات خراب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ بات صحیح ہے کہ معاملات وہیں سے خراب ہوئے. اب وہ پتہ نہیں ایران نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے. وہ جو LNG ٹینکر تھا, قطر کا ایک دو اور آئل ٹینکر بھی تھے, ان پہ جو حملے ہوئے اس کے بعد سے ایک دم آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑی سیویئر ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں, اور یہ 2-3 دن سے اب یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ نے جس وقت کہا کہ سینٹ کام نے بتایا کہ کتنے درجنوں کے حساب سے وہ جو اپنا ٹارگیٹس ہیں ایران میں ان کو اسٹرائک کیا جا رہا ہے. اور ابھی لیٹسٹ ٹرمپ نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ انہوں نے اس کے محافظ اب وہ ہوں گے, ایران کا نیول بلاکیڈ ہوگا, اور ایران کی کوئی شپ جو ہے وہ نہیں اپنا اس بلاکیڈ سے گزر سکے گی. باقی جو ممالک ہیں ان کی شپس جو ہیں وہ ہارمز سے جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, شروع میں کرتا ہوں MOU سے. جہاں تک MOU کا تعلق ہے, اور ایران کی فارن آفس کے اسپوکس نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ MOU کو آپ بھول جائیں, MOU کو سائڈ پر رکھتے ہیں. اور اسی طرح ٹرمپ نے بھی ایک قسم کا اشارہ کلیئرلی دے دیا ہے کہ وہ سیز فائر جو ہے وہ از گون فار 6. تو ابھی ٹوٹل اسٹیٹ آف وار ہے. ایران اپنے آپ کو بھرپور اپنا دفاع کر رہا ہے, ایران جہریت نہیں کر رہا. ایران جو ہے وہ امریکن بیسز پہ حملہ آور ہے, جو گلف کنٹریز کے اندر ہے وہاں پہ بڑا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. کچھ آئل انسٹالیشنز ہیں کویت میں, بحرین میں, ان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اور یہ ایران جہاں تک ملٹری وکٹری کا تعلق ہے, دیکھیں ایکچولی ایران اگر ہم سمجھیں گے کہ ایران ایک سپر پاور کو شکست دے گا تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں اسرائیل کو وہ شکست دے سکتا ہے, اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا پچھلے 2 مہینے میں, میرے خیال اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا جو تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں ان کے لانگ رینج میزائل سے. تو یہ کہنا کہ جی دونوں سائڈ نہیں, ناٹ امریکہ بھی آپ دیکھیں قسم کا فیل ہو گیا. وہ پچھلے سال بھی جنگ ہوئی ہے, ابھی بھی جنگ ہوئی ہے, نہ ایران نے ہتھیار ڈالے, نہ ایران کی جو آپ ابھی ذکر کیا گیا کہ جناب عسکری قوت کو ہے اس کو محدود کرنا, کوئی ان کی عسکری قوت محدود نہیں ہوئی. وہ کیسے ہو گیا کہ ان کی, میں تو کہتا ہوں کہ کیپبلٹی انہوں نے بڑھ گئی, جو کو بریدنگ سپیس ملا تھا, ایک اسٹریٹجک پاز آیا تھا. یہ MOU کی وجہ سے چند ہفتے انہوں نے اپنی طاقت کو ریسٹور کر لیا, ان کی میزائل کیپبلٹی, ان کی ڈرون کیپبلٹی. ٹھیک ہے نا جی. اور فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو تو میں ایران is actually fighting for its survival, یہ یاد رکھے. اور ایران امریکہ کا نقصان کیا ہوا ہے, ان کو فرسٹریشن کیا ہے, اسرائیل کو کیا فرسٹریشن ہے کہ وہ ایران کو وائپ آؤٹ کرنے میں, وہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں, وہ ایران کو ملیٹریلی سرنڈر کرنے میں وہ ناکام رہے. بلکہ وہ تو ایران کی ریزیلینس, ایران کی نیشنل یونٹی, ایران کی اپنی جو ڈٹرمنیشن ہے, ڈیفائنس ہے, اس میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. تو معاملات بہت مشکل ہو گئے ہیں اپنا ٹرمپ صاحب کے لیے. اور اس کے ساتھ پیرل میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سڈنلی سعودی عربیہ اور یمن کی جو ہے وہ ایک قسم کی جنگ شروع ہو گئی ہے. سعودی عربیہ نے کل سے ان کے جو کیپٹل ہے سنا, اس کا ایئرپورٹ جو ہے یمن کا, وہاں پہ بہت بامبنگ کی ہے, اور ان کی ایئر اسٹرائکس وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ معاملہ بالکل میں سمجھتا ہوں اور کمپلیکیٹ ہو گیا.
मुझे इस वक्त कोई मीडिएशन एफर्ट काम होते हुए नजर नहीं आ रहा। पहली बात तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब वो कतर में गए हैं, लेकिन वो अफसोस करने गए उनके जो बुजुर्ग लीडर हैं जिनकी कल डेथ हुई थी, वो सिलसिले में गए। हो सकता है कि साइडलाइन पे वो बात भी करे कतर के साथ के आगे मीडिएशन का क्या करना है। हमारे जो CDF है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो आपने खबर सुन ली है, वो तुर्किया गए कि 2 दिन के दौर पे। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो तुर्किया जाके अदर देन पाकिस्तान और तुर्किया की जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है और सारे मामला जो है स्ट्रेटेजिक हमारी एग्रीमेंट्स हैं, और आने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि तुर्किया हो गया, कतर हो गया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कोई जॉइंट इनका कोई जो कहते हैं इस्लामिक नेटो फोर्स जो है, कोलिशन जो है वो बनेगी। आई एम श्योर वो भी डिस्कस होगा, और आई एम श्योर कि ये जो एस्केलेशन भी हुई है पिछले 4 दिनों में, ये भी डिस्कस होगी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान एंड आवर फील्ड मार्शल साहब। तो मोहसिन नकवी साहब हमारे जो बड़े ऑलराउंड ट्रबल शूटर हैं, मीडिएटर, वो इस वक्त पता नहीं अमेरिका में है, वो कोई खबर नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त मीडिएशन एफर्ट जो है, इसमें जिम्मेदारी ज्यादा पाकिस्तान पे आ गई। जिस तरह आपने कतर की बात की है कि वो मेन मीडिएटर अब नहीं रहना चाहता, मैंने भी ये सुना है, पढ़ा भी है। तो पाकिस्तान पे जिम्मेदारी ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान खुद अपने KP में और बलूचिस्तान में एक संगीन दहशतगर्दी की वेव का पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर रहा है। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन द रीजन, और अगर ये और एस्केलेट होती है, कहाँ ऑयल कीमत थी वो $62 तक पहुंच गई थी आज से कुछ 6 दिन 7 दिन पहले, जब लोग कह रहे थे कि डीएस्केलेट मामला हो रहा है, सब लोग खुश थे MOU के बाद। लेकिन अब आप देखें फिर वो $75 बैरल जो है पर बैरल, वो फिर ऑयल की कीमतें जो है वो चढ़ गई। इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट, जाहिर बात है, पाकिस्तान पे भी आएगा आने वाले दिनों में। तो स्विट्जरलैंड की आप बात करते हैं, जो हम सुन रहे थे कि वहां पे टेक्निकल कमेटी मिलेंगी, आगे जो MOU के क्लॉजेस हैं उन पर डिस्कशन होगी, न्यूक्लियर पे, हॉर्मस के ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर, वगैरह वगैरह, जो न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, ये तमाम चीजें। लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि इन हालात में वो होगा। हमने तो ये भी सुना था कि 15-16 जुलाई को पाकिस्तान में पाकिस्तान होस्ट करेगा इन तमाम ममालिक स्टेक होल्डर्स का ये ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन वो तो मुझे इस वक्त हालात में नजर नहीं आता अनलेस अ मिरेकल हैपेंस। और मैं बता दूं, ये दोनों मुल्कों की जो ईगो है, ट्रंप की ईगो है कि हम ईरान को मार नहीं सके, ईरान को हरा नहीं सके, शिकस्त नहीं दे सके, और ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप, खासकर जो रेवोल्यूशन गार्ड है, उनकी ईगो ये है कि जिस तरह भी हमने सुना है कि जनाब उनके टॉप लीडर ने कहा है कि जो लोगों ने इनके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह खामेनी, एक को चुन के जो है हम वो ट्रैक करेंगे और मारेंगे। ठीक है मारिया, आपकी भी रीडिंग यही है जो ब्रिगेडियर साहब की है? क्योंकि हमने तो यही देखा था 4 दहाइयों के बाद 2 मुल्क अगर टेबल टॉक पे आए हैं, तो हम इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई नतीजा निकल आएगा। इट टेक्स टाइम। और जिस तरह 60 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया गया था, लग तो यही रहा था कि ईरान को मुआशी और सिफारती रिलीफ मिलेगा, लेकिन एकदम से जो है मामला चेंज हुए। आपको क्या लग रहा है, ये जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन के बाद जिस तरह से ये सारी चीज़ें एकदम से बूम हुई हैं, और इसके पीछे कोई प्लानिंग थी ईरान की, वो पसे पर्दा तैयारी कर रहा था? देखिए, अभी तक टोटली चीजें डीएस्केलेट नहीं हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो वॉर फुटिंग से नीचे नहीं आ सकते। जब जंग खत्म भी हो जाती है तो उसके भी 2-3 महीने तक आप जो है अपनी जो वॉर पेट्रोलिंग है उसको रखते हैं, कभी कभी आप कुछ सालों तक रखते हैं। तो ये तो एक नेचुरल आउटकम है जो आप देख रहे हैं एज फार एज प्रिपेयर्डनेस इज कंसर्न। असल बात यह है कि मेरे ख्याल से जो अभी आपने कही थोड़ी देर पहले, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो नेवल ब्लॉकेड के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है कि देयर इज अ रियलाइजेशन कि ईरान के साथ ओपन एंडेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह ईरान भी बावजूद इसके कि इस वक्त उनको मतलब मुख्तलिफ जगह के ऊपर हिट्स हुई हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग कर रहा है जो अमेरिकन बेसिस को, अमेरिका को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ डिटेरेंस है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान आपको नजर आ रहा है, और ये पुश एंड पुल के तौर के ऊपर आगे जाएगा जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है।
اور اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی جو لابی ہے، جو ایک بہت بڑا جو فریم ورک ہے جو اس کارپوریشن کو آگے لے کے گیا، وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران واپس بین الاقوامی تیل کی تجارت میں ڈالر کی جو پزر آئی ہے اس کے اوپر اتفاق بھی کرے اور اس کے ذریعے واپس جائے. لیکن اس کے لیے واپس جانے کے لیے ان کو اپنی جو یک طرفہ سینکشنز ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا. اور ظاہر ہے جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر قطر ہے، اس کے اندر یو اے ای ہے، اس کے اندر برطانیہ ہے، اس کے اندر فرانس ہے، جو پہلے ایران کا سینکشن تیل بیچ رہے تھے اور بیچنے کے بعد جو ہے بڑی مطلب پروفیٹیبل کونوٹیشن یعنی کہ پروفیٹیبل بیسس پہ بیچ رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو لابی ایران کے اندر ہے وہ نہیں چاہے گی کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا یہ پیچ اپ ہو، کیونکہ اگر ہوتا ہے تو تمام فریم ورک جو 1979 کے بعد اور اس کے بعد جو یونیلیٹرل سینکشنز ہوئی 2019 کے بعد جے سی پی او کی جو سینکشنز تھیں، ان سب سینکشنز کے بعد ان تمام ممالک نے جو فائدے اٹھائے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ فائدے جو ہیں ایک طرف چلے جائیں. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ کوئی عام فائدے نہیں ہے، تیل کے فائدے ہیں، یہ بین الاقوامی تجارت کے فائدے ہیں. اور ان کو اگر ایک آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو $586 بلین تھا ایرانی جو یو اے ای نے کنفسکیٹ کیا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بہت ساری تجارتی ایفیکٹس بھی ہیں، اور تقریباً 20% دنیا کی تجارت اور 80% دنیا کا جو تیل کی تجارت ہے وہ اس علاقے سے گزر رہی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے. سو ایک لحاظ سے اس وقت بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ یہ جنگ کو پرولونگ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت اسی طرح کی آپ کو مختلف شارٹ انٹینسٹی انٹرفیسز کے اندر یہ یو ایس ایران ریلیشن شپ آپ کو موو ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ دیر گوئنگ ٹو بی پیریڈس جہاں بالکل جو ہے خاموشی ہوگی اور امن ہوگا، پھر کچھ پیریڈس ایسے ہوں گے ماریا جہاں انٹینسیفائی ہوگی. اس وقت جو مین چیز نظر آ رہی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اس کو بند کر دیا تھا. دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اتنی آسانی سے کھل نہیں سکتا، کیونکہ زیر سمندر جو ایران کی اس وقت پوزیشن ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو 3 ٹائمز یا 4 ٹائمز یا 5 ٹائمز ایفرٹ چاہیے. اس 5 ٹائم ایفرٹس کے لیے آپ کو جو ایران کا کوسٹل ڈیفنس ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ایران کا جو ریجنل ڈیفنس ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. اور اصول یہ ہے مسلس کا کہ اگر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے تو ان کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص اگر وہ کیموفلاجڈ ہوں اور اگر ہارڈنڈ بنکرز ہوں. اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایران بہت عرصے سے جو ہے ہارڈنڈ ملٹری مسل بنکرز کے تھرو جو ہے اپنی مسل فورسز کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے. تو جو فورس آپ کو نظر آ رہی ہے یا جتنے انٹرسیپٹرز کو وہ انٹرسیپٹ کر سکیں وہ بہت کم. اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے انٹرسیپٹرز بیسکلی ان ان کمنگ میزائلز کو، چاہے وہ کروز مسلز ہیں یا ڈرونز ہیں، ان کو سٹاپ کر رہے ہیں. لیکن جو کاؤنٹر افینسو ہے اس کے اندر ایک دو جو میجر پوزیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے انگیج کیے ہیں وہ میجر ایک اسٹریٹجک افیکٹ نہیں کریٹ کر سکے ان ٹرمز آف کوسٹل ڈیفنس اور کوسٹل ڈیفنس کیپیبلٹی آف ایران. تو جو چیز ختم ہو رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ریپلینش کرنے کے لیے ایران کے پاس کون سے ماڈلز ہیں. دوسری بات یہ کہ ملٹری کمانڈ اور چین کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو جن سے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا وہ بات چیت جو ہے وہ سسٹینیبل رہے گی اس کے بعد اگر یہ کمانڈ چین آف کمانڈ کو بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو جو ان کو فرسٹ پرابلم آیا تھا فرسٹ فیز آف وار کے اندر وہ یہی تھا کہ جب وہ ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ڈس انگیج کر دیا تو اس کے بعد کہ واپس آپ اس وار مومنٹم کو روکیں کیسے، جہاں پاکستان کا رول آیا، میڈیشن کا رول آیا. تو یہ تمام صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں ایک بہت بڑی نیسیسٹی ہے، کیونکہ اگر ایران کو واپس اس فریم ورک میں نہیں لے کے آتے تو مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آتا. اور اگر مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آتا تو امریکہ کی ایک بہت بڑی جو فورس ہے، جو 5th فلیٹ ہے اور جو بہت ساری ڈیگو گراشیا اور یہ تمام جو علاقے ہیں اس کے اندر جو پریزنس ہے بالخصوص قطر میں، کویت میں، بحرین میں، عمان میں، یہ ساری پرماننٹ بیسس کے اوپر افیکٹڈ رہے گی. یعنی کہ وار فٹنگ پہ چلی جائے گی، اور اگر وار فٹنگ پہ چلی جاتی ہے اور یہ ملٹری ٹارگیٹنگ رہتی ہے تو مڈل ایسٹ تو واپس کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اگر مڈل ایسٹ واپس نہیں ہو سکتا تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل آئل مارکیٹ پہ، اس کا جو امپیکٹ ہے امریکن سپرمیسی کا ان ٹرمز آف ڈالر اینڈ آئل مارکیٹ وہ بہت زیادہ ہوگا. تو چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا پش بھی ہے جو سائلنٹ پش ہے ٹورڈز پیس وہ بھی ہے، اور یہ ریئل کمپلشنز ہیں. اور اگر یہ کمپلشنز کو آپ موو نہیں کرتے تو جو یونیپولر موومنٹ ہے امریکہ کا وہ شاید پرولونگ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب اس وقت خلیجی ممالک جو ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اب یہ غیر جانبدارانہ طور پر بیہیو کریں گے اور مزید سخت پالیسی اختیار کریں گے، جس طرح ایران نے اب بحرین پر، اردن پر یہ ان کے جو امریکی بیسز ہیں وہاں پہ اٹیک کیا؟ اور پاکستان کی اس وقت پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئر انہوں نے بات تو کی ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے تمام ممالک کی جو سوورینٹی ہے اور جو علاقائی سالمیت ہے اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے؟
देखिए पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ ईरान ने ये गलती की है इन द सेंस के ठीक है मादी में भी ये वो करते रहे कि जो अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में उनको उन्होंने ब्रस्ट हिट किए अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ ममालिक कुवैत हो गया बहरीन हो गया उसके जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनको भी टारगेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इस तरह और मेरा ख्याल है ओमान को भी उन्होंने ईरान ने हिट किया। तो अगर और यूएई ऑल्सो में यूएई में भी एक्सप्लोजन हुए हैं। तो अगर ईरान गल्फ कंट्रीज को इस तरह टारगेट करेगा तो फिर ये गल्फ कंट्रीज की तरफ से जो थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं एक वो मॉरल सपोर्ट समझ लें या हमदर्दी ईरान के लिए कि जो कुछ ईरान ने बर्दाश्त किया है पिछले 3 महीनों में इसराइल और अमेरिका की कंबाइंड जारहियत से, तो वो उसमें मैं देख रहा हूँ कि कमी है और फिर कमी आएगी। बिकॉज ये कोई नहीं चाहता कंट्री जो है वो आपस में इस तरह लड़ना शुरू। हाँ, इसराइलीज तो बड़े खुश होंगे, अमेरिकन भी बड़े खुश होंगे कि गल्फ कंट्री जो है ये आपस में लड़ पड़े। अगर आज मिसाल के तौर पे कतर भी हिट बैक करता है, यूएई भी हिट बैक करता है, ठीक है ना जी। और यूएई के बारे में तो आपको पहले ही पता है कि वो एक किस्म का इसराइल का फॉरवर्ड आउटपोस्ट बन गए इस पूरे इलाके में। तो लिहाजा आई एम ग्लैड कि तक सऊदी की तरफ से सऊदी पे कोई इस किस्म का मिसाइल जो है ये हमला नहीं किया है, नॉट टू माई नॉलेज। तो लेकिन बाकी ममालिक जो छोटे हैं उन पे जो ईरान ने किया है, मेरा ख्याल है कि ये बैकफायर करेगा। ये एक सेंसिबल मूव जो है वो नहीं है। ठीक है, आप मिलिट्री बेसिस को टारगेट करें, ओके, वो बात समझ में भी आती है क्योंकि आपके ऊपर भी अमेरिकन जो है वो हिट कर रहे हैं। तो जहां जो अमेरिकन इंटरेस्ट होंगे आप उनको हिट करेंगे, ये इसराइली इंटरेस्ट जो है। लेकिन नॉट टारगेटिंग द ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन ऑफ द गल्फ कंट्री, ये गलत है। ये मैं दिस विल नॉट गो वेल विद ईरान। और पाकिस्तान डेफिनेटली कभी नहीं सपोर्ट करेगा कि गल्फ कंट्रीज पे ईरान के हमलों की। और मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान बहुत केयरफुली सिचुएशन को देख रहा है। देखना चाहिए कि असल में ट्रम्प के अज़ाइम क्या है, क्यों एमओयू को जहां उसने इतना एमओयू को इतना हाईलाइट किया था और एक फेस सेविंग एग्जिट के लिए इतना पाकिस्तान पे प्रेशर डाला था और पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, क्योंकि हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है। हम इसमें कोई जंग में स्टेक होल्डर नहीं है। इस पूरी जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी ग्रुप के साथ हम नहीं है। सिर्फ वर्ल्ड पीस के लिए और रीजनल पीस के लिए हमने ये तमाम कार्रवाई की। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई अमेरिका की तरफ से कोई अमन की बात नहीं हो रही, कोई मजीद जो है वो बात नहीं हो रही कि अगला कोई राउंड होगा नहीं होगा। तो मुझे भी तक पाकिस्तान की तरफ से ये जो मौजूदा जो क्राइसिस शुरू हुआ है, एस्केलेशन हुआ है, अभी तक मुझे इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव फॉर मीडिएशन या पीस इनिशिएटिव अभी तक मुझे मैंने नोट नहीं किया है। मे बी जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वापस आ जाते हैं तुर्किया से और प्राइम मिनिस्टर साहब सारे कतर से आ जाते हैं तो फिर शायद यहाँ पे कोई बातचीत हो। आई एम श्योर अभी भी हो रही होगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉर्मल ऐसी पेशकश नहीं की गई है कि जब हम आ रहे हैं, हम आपको लेके बैठते हैं, ईरान जाएं, अमेरिका से बात करें, उसके बाद कतर और ये बाकी ममालिक के साथ, या उनको इनवाइट करें, स्पेशल एक सेशन करें इस्लामाबाद में, उनको बुलाएं ताकि किस तरह मामला को ठंडा किया जाए। ठीक है मारिया, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान जो है अभी भी को बहुत अहम किरदार अदा करेगा और साथ साथ उसकी जो हिकमत अमली की सिफारती हिकमत अमली वो क्या होगी? जिस तरह आज़री सदर ने कहा है कि पाकिस्तान सलाहियत रखता है दोबारा सफारतकारी के लिए, लेकिन बार बार जिस तरह वायलेशन की जा रही है, पाकिस्तान का किरदार बड़ा चैलेंजिंग भी हो गया है इस वक्त। पाकिस्तान का किरदार तो पहले भी चैलेंजिंग था, पाकिस्तान का किरदार चैलेंजिंग ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और कोई मीडिएटर नहीं है। हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त भी कोशिश की गई कि कतर हो जाए, बाकी तमाम ममालिक ने, ओमान ने भी, बाकी ममालिक ने भी कहा कि वो उसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है। और क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट इसलिए है कि बाकी तमाम जो ममालिक हैं, चाहे कतर है, कुवैत है और भी जो ममालिक हैं,
उन सब के दफाई माहिदे हैं अमेरिका के साथ, तो ज़ाहिर है ईरान जो है उनको जहाँ एक तरफ उनकी मीडिएशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको एक बाई पार्टिजन एलिमेंट के तौर के ऊपर भी देखता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बहुत खुश उसलूबी से और बहुत कोशिश से दोनों ममालिक के दरमियान जो है जंग बंदी करवाई, और इस जंग बंदी के पीछे अभी भी आपकी प्रेजेंस और आपकी मीडिएशन एफर्ट्स हैं कि आज दोबारा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये कह रहे हैं कि जी हम नेवल ब्लॉकेट की तरफ जाते हैं। देखिए, ब्लॉकेट जो है एक पैसिव मैयर है, एक ऑफेंसिव मैयर नहीं है। चाहे आपको 10 दिन की रिस्पाइट मिले या 5 दिन की रिस्पाइट मिले, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल मीडिएशन एफर्ट्स के लिए बहुत अहम है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो तमाम बाकी मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो अहम नहीं है, लेकिन जो कलीदी किरदार है वो पाकिस्तान ही अदा करेगा, क्योंकि किसी के पास इस वक्त इस रीजन में या बैन अवी सतह के ऊपर जो है नॉन पार्टीजन एक्सेप्टेंस नहीं है ईरान और वाशिंगटन में कि दोनों के मामलात को खुश उसलूबी से और मतलब सिंसेरिटी से एक दूसरे तक पहुंचाएं। अब क्योंकि ये बात ग्लोबल इकोनॉमी की है, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की है, तो जाहिर से बात है इसमें कंसर्न्स भी हैं, इसमें दोनों साइड्स पुश एंड पुल भी करेंगी, दोनों साइड्स अपना मेटल भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी और ये एक दूसरे पे एम्पावर भी करेंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला जंग से नहीं हो सकता, ये फैसला मीडिएशन और नेगोशिएशन से ही होएगा, और उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार हमेशा के लिए रहेगा। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों मेहमानों को, और यकीनन अब ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमरीका बल्कि इसके जो असरात हैं वो पूरे ख़त्ते में की सलामती के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुके हैं, और जंग किसी भी मसले का हल नहीं, अल्टीमेटली डायलॉग्स पर आना ही पड़ेगा, मुज़ाकरात पर आना पड़ेगा। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही अहम टॉपिक है इस वक्त सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, जिसने बच्चों की जो इखलाकी तरबियत समेत जो उनकी जहनी और जो जिस्मानी कारकर्दगी है उसको शदीद मुतासर किया, और इसी के पेश नज़र जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तुर्किया, इंडोनेशिया, चीन और दीगर कई ममालिक हैं जिन्होंने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी लगा दी है, और या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं। बच्चों को ऑनलाइन ख़तरात से महफूज रखने के लिए यकीनन ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में हमें इस तरह से डिजिटल रहनुमाई मिलती नहीं है सोशल मीडिया पर, और यकीनन कुछ जो कानून है वो कानून जो बिल आते हैं वो कानून की हद तक नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, नागुज़ीर हो जाते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, बड़ा मोज़िज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर फरहान विर्क साहब मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप हमारे साथ। साहब हैं तज्ज़ियाकार, वेल नोन पर्सनालिटी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर फरहान, इससे पहले भी हम इस पर डिबेट कर चुके हैं काफ़ी अरसे से। इस वक्त इंडोनेशिया और ब्राज़ील, चीन, तुर्किया कई ममालिक हैं जिन्होंने इस पे पाबंदी आयद की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो 70 मिलियन बच्चे जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। क्या वजह नज़र आ रही है आपको? हम हमेशा इस पर बात तो करते हैं कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ तो ख़राब होती है, आपकी तालीमी कारकर्दगी या नींद या तवज्जो या फिर सोशल बिहेवियर में तब्दीली आ रही है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जी देखिए, इसका जो सोशल मीडिया का हम अगर आज के दौर में देखें, जो सबसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो ADHD है, जिसे कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि आप चूँकि सारा दिन सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे वो रील्स देखकर, मुख्तलिफ कंटेंट देखकर ओवर स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, तो उन बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। आप आज के दौर में किसी भी स्कूल में जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, आप टीचर से बात करें, आपको वो सब एक ही जवाब देंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनसे किताबों के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा। तो होता क्या है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चों को आपने किताब दी है, वो पढ़ेंगे जिस तरह आप अपने दौर में पढ़ते थे, लेकिन वो बच्चे कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी साइड पे जाएंगे, कभी कोई और बातचीत शुरू कर देंगे। तो एक जो आपका अटेंशन स्पैन है वही एक चीज़ में नहीं रहता। और ये मसला सिर्फ बच्चों में नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े लोग हैं आजकल, आप उनमें भी देखें तो कोई भी शख्स अपने मोबाइल फ़ोन पर देखे बगैर आपसे बात भी नहीं कर सकता। तो हमारी अटेंशन जो डेफिसिट है उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि आप फिर बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिसमें फिर एक चीज़ आ जाती है, उनकी तालीम में तवज्जो नहीं रहती है, उनके इमोशंस जो उनसे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सोशल मीडिया को देख कर वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो दियो मलाई ज़िंदगियों में रहना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके साथ जो इसका सेकंड एस्पेक्ट आता है वो आज के दौर में जो एक कल्चरल वॉरफेयर है, आप देखेंगे वो आपके सामने आ रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं
کہ الگوریدمز کو ایسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ انہی الگوریدمز کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. جیسے آج کے دور میں پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, بلکہ پاکستان چھوڑیں اب دنیا کوئی بھی ملک کی مثال لے لیں, کہ پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لوگ اپنے سیاسی نظریات کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک محسوس سیاسی جماعت یا ایک محسوس طبقے کا جو سوشل میڈیا الگوریدم ہے اس کو کیپچر کر لیا ہے. اب سوشل میڈیا کمپنیز کو آپ سے فائدہ کیسے ہو رہا ہے کہ جو بندہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جتنا زیادہ وقت گزارے گا اتنا زیادہ اس کمپنی کو پیسے ملیں گے. آپ بے شک یوٹیوب دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, تو اب وہ کیا کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو رجحانات ہیں اسی سے متعلقہ چیزیں وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے. تو فرض کیا آپ نے ایک محسوس سیاسی پارٹی کا مواد دیکھنا شروع کیا, تو اسی سے ملتا جلتا مواد آپ کو دکھاتے رہیں گے. جب آپ صبح و شام وہی مواد دیکھیں گے اور آپ کو اس کے مخالف مواد دیکھنے کو نہیں ملے گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ پولرائزڈ ہو جائیں گے اور آپ پھر آہستہ آہستہ شدت پسندی میں بڑھتے بڑھتے ایکسٹریمزم کی جانب جانا شروع کر دیں گے, اور پھر وہی چیزیں ہمیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی. ٹھیک ہے احمد صاحب, جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جو یوزیج ہے, اسپیشلی جو ہمارے ٹین ایجر ہیں, جو 16 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ والدین کی نگرانی بہت ضروری ہے, مگر جیسے فرحان نے بات کی اب تو بڑے بھی مستقل جو ہے وہ موبائل اور اسکرین ٹائمنگ ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور بچے اسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بات یہاں پر یہ کہ پاکستان میں جس طرح سے اب میں نے ان ممالک کا نام لیا وہ قانون لے کر آ گئے ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن بھی لے کر آئے ہیں, وہاں پہ سختی سے عمل درآمد بھی ہوگا. لیکن پاکستان کے معاملات جو ہے نا, اب 2025 میں جو ایج ریسٹرکٹڈ بل آیا تھا سینٹ میں, لیکن وہ بل جو ہے وہ پرسنلی طور پہ پیش کیا گیا تھا مگر وہ قانون نہیں بن سکا. کیوں اس میں رکاوٹ آتی ہے, یہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ دیکھیں, جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, سوشل میڈیا ایک برائی کی جڑ ہے اور اس کو سمجھنا, ٹیکنالوجی کا اپنا فائدہ اس کو آپ ایک طرف رکھ لیں, لیکن جو ہماری روایات, ہماری اخلاقیات, بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی ذہنی نشوونما, اور جیسے فرحان صاحب نے کہا کہ یہ ہر عمر کے لوگوں کا جو ایک پرابلم بن چکا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی جو ذہنی نشوونما ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. یہ جس کی جانب دنیا ابھی آگے بڑھ رہی ہے یہ ابتدا ہے کہ آپ نے 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو بچانا ہے, ان کی جو تربیت ہے, ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک پرسنالٹی جو بننی ہے اس میں جو بگاڑ ہے اس کو روکنا ہے. یہ ابھی صرف ادراک چند ملکوں نے کیا اور اس پہ ابھی عمل شروع ہوگا. ابھی ہم بہت حد تک اس کے سمجھ لیں کہ جو منفی اثرات پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے, اور پاکستان جیسے ممالک کی بات ہی نہیں ہے. اس میں جو یورپین ممالک ہیں, جو مغربی ممالک ہیں, امریکہ, اور جنہوں نے اس برائی کو پوری دنیا پہ حاوی ہونے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, لیجسلیشن نہیں ہونے دی کسی ملک میں. اس کو ایک یہ بنا دیا گیا کہ یہ سوشل میڈیا جو ایپس ہیں یہ دنیا کے کسی بھی قانون سے, کسی بھی ملک کے قانون سے بالا تر ہیں. آپ کوئی ملک جو خاص طور پہ ترقی پذیر ملک تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان جو بڑی جو یہ ایپس ہیں, جو یہ سوشل میڈیا کی جو کمپنی ہیں, ان کے اوپر آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس امپوز کر سکیں. تو اب یہ ادراک ہونا یہ بہت اہم ہے. تو پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن ہمارے اوپر پھر وہ قدغنیں لگتی ہیں اور پھر آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا, تو اب یہ ایگزامپل ضرور ہوگی کہ اگر یہ برازیل میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے, یہ چین میں یہ بات ہوئی ہے, ترکیے میں ہوئی ہے, اور باقی ممالک میں بھی. تو دیکھیں یہ 16 سال سے کم عمر کے جو بچے, ہم اپنے ہر یہ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تربیت کرتے ہیں تو اپنے روایات کے حساب سے کرتے ہیں, اپنے مذہب کے حساب سے کرتے ہیں. اب ایک بچے کو آپ کوئی بھی مذہب کی بات کر لیں, آپ اس کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں, اگر آپ وہ عیسائی فیملی میں ہے تو وہ اپنی تعلیم دے رہے ہوں گے, تو اسی میں جب وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں پوری دنیا سے رابطے میں آ جائے گا, اس کا ذہن انتشار کا شکار ہوگا, وہ کسی ایک جانب اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا درست ہے, ابھی وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ کتنی خوفناک ایک منتشر ذہن ہم پیدا کر رہے ہیں. وہ نہ کسی ایک اخلاقیات کو وہ پروموٹ کرے گا, نہ کسی ایک روایات کے اوپر چلے گا, نہ وہ ایک کسی مذہب کے اوپر چل پائے گا. تو اس کی اپنی پرسنالٹی کتنی زیادہ متضاد جو اس کی جہتیں ہیں وہ نظر آئیں گی. تو یہ اس کی, اور پھر اس کے بعد ایک وہ جو ایک عام کسی بھی جرائم پیشہ جو ناصر ہیں, جو لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں, ان کا وہ شکار ہو جائے گا. ہم بچا کے رکھتے ہیں گلی میں نہ نکلو, باہر نہ جاؤ, کسی ایسے اجنبی سے بات نہ کرو. یہاں پہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے والدین کو کہ آپ کا جو بچہ ہے اس تک کون پہنچ چکا ہے.
وہ کیسی شخصیت ہے, وہ اس کو کس جانب لے کے چل رہا ہے. تو پھر دیکھیں یہی ساری جو پورا معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے جو ایک سوشل میڈیا جو ایپس کو ریگولرائز کرنا, ریگولیٹ کرنا, یہ پابندی کی بات نہیں ہے, یہ ریگولیشنز ہیں, اس کو کوئی حدود و قیود ہیں, تو اس جانب بڑھنا ہے. اور اس پہ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ تو جناب آزادی اظہار رائے کا کوئی معاملہ آ گیا, یا دنیا کو یا اپنے بچوں کو ہم ٹیکنالوجی سے دور کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی دیکھیں جن ملکوں نے اس پہ قدم اٹھایا ہے, آخر کچھ سوچ سمجھ کے اس پہ, اور 16 سال کی انہوں نے ایک حد مقرر کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے کام اب ہو جانا چاہیے. تو فرحان, آپ کو یہ حل نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بچوں پر پابندی لگا دی جائے, یہی حل آپ کو ہے, یا اس کی آگاہی جس طرح احمد صاحب بات کریں, ڈیجیٹل رہنمائی اور والدین کو بھی اس حوالے سے کوئی آگاہی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, اس پہ ایک جو سب سے بڑا اسپیکٹ آتا ہے وہ یہ کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا, یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے کچھ جو سے ہیں فائر والز بنا دی ہیں. جیسے آپ گوگل کی بات کریں تو اب جیسے ہی اینڈرائڈ موبائل آپ بچوں کو پکڑاتے ہیں تو ایک آپ والدین کے پاس ایک آپشن یہ ضرور آتا ہے کہ آپ موبائل کے اوپر اگر بچے کی ایج سیٹ کر دیں گے کہ وہ 10 سال سے کم کا ہے, تو کیا ہوگا کہ موبائل ان سوشل میڈیا ایپس کو آٹو ریسٹرکٹ کر دے گا, اور اس کے ساتھ ہی جتنا بھی وہ مواد ہے جو کہ اس بچے کی ایج سے اوپر کا ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اس فون کے اوپر. تو یہ ایک آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشن موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس ڈیجیٹل لٹریسی موجود نہیں ہے, اور اکثر والدین کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں. والدین کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کو فون دے دیا ہے تو بچہ ہمیں تھوڑی دیر تنگ نہیں کرے گا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ الگوریتم میں جا کر اس سے متاثر ہونا شروع کر دیتا ہے. اور الگوریتم جیسے ہی آپ کے بچے کو پکڑ لے گا, یہ چیز سمجھنے کی ہے بہت ضروری ہے کہ الگوریتم آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے جو الگوریتمز ڈیزائن کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زبردستی مواد دکھایا جائے کہ آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے, اس کو سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ کے بچے کو ڈریگنز پسند ہیں, تو وہ ڈریگن سے متعلق مواد اتنا دکھائے گا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہے گا, اور اسے ایک طرح سے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں اس کو ایک نشہ لگ جائے گا کہ میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو جو الگوریتم کی ڈیزائننگ ہے وہی اتنی ڈینجرس ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل نظر آ رہے ہیں. اگر تو ہم اس کو لارجر سکیل پر اپلائی کریں تو جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے الگوریتمز کو ایسے چینج کریں کہ اگر آپ کو ایک سائڈ کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو دوسری سائڈ کی چیزیں بھی ایکول دکھائیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے الگوریتم ایسا ڈیزائن کر دیا کہ آپ جس جانب بڑھتے ہیں وہ اسی جانب کی چیزیں آپ کے اوپر بمبارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. پھر اب یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس پھر ایک آپشن یہ آ جاتا ہے آگاہی والا کہ ہم کم از کم پھر والدین کو کنونس کریں کہ وہ جو سے ہیں اپنے بچوں کو جو 16 سال سے کم عمر ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ہی حکومت کو پھر چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے ہی بات چیت کرے کہ پاکستان میں ہمیں ایج لیمٹس اور ریسٹرکشنز لگانی پڑیں. فرحان, آپ نے یہ بات کی, میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے جو کہ بہت ٹوڈلر کے ساتھ ہی ہے. آج کل دیکھیں نا, ہر جگہ ہم اور آپ جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں, کھانے کی ٹیبل پہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو ٹیبلٹ دے دیتے ہیں. اب وہ بچہ ٹیبلٹ دیکھتا ہے, اس میں کارٹونز ہی دیکھ رہا ہے یا پوئمز ہی دیکھ رہا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. یہ کتنا نقصان دہ ہے. اور پیرنٹس کو بھی کم از کم یہ, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ سٹوری سنائی جاتی تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, بچہ جو ہے مصروف ہوتا تھا. اب چونکہ سب جگہ الگ الگ ٹرینڈ آ گیا ہے, فیملی اکیلے رہتی ہے, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے کوئی میں چاہتی ہوں آپ میسج ضرور دیں. جی دیکھیں, آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو بچے ہیں, ماضی میں آپ اپنے والدین سے سنتے ہوں گے کہ جی اس نے 1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیا یا اس سے کم عمر میں بولنا شروع کر دیا. آج جو ایوریج پاکستانی بچہ ہے وہ 3 سے 4 سال کی عمر کے بعد جو ان سے بولنا شروع کر رہا ہے, پراپر جو فکرے سینٹنسز ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ان کو جب یہ موبائل فون دکھا رہے ہیں تو موبائل فون دیکھ کر وہ اوور سٹیمولیٹ ہوتا ہے, والدین سے اس کا کنیکشن نہیں بنتا, والدین اس سے بات چیت نہیں کر پاتے, وہ موبائل فون دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور وہ بچے جو سے ہیں ہمارے, اب آپ دیکھیں کہ اسپیچ ڈسیبلٹی سے بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. آج کل بہت سے والدین ایسے ہیں جو کہ بچوں کو اسپیشل سکولز میں داخل کرا رہے ہیں تاکہ ان کو بولنا سکھایا جائے. تو جب تک آپ خود ان سے اپنا ایک پرسنل ہیومن کنیکشن ڈیولپ نہیں کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ADHD کا مرض ہے اب یہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, پاکستان میں اس کی ادویات بھی دستیاب نہیں. تو امریکہ میں بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں اب ADHD کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ کم از کم ان کی اٹینشن یا فوکس قائم رہے. پاکستان میں ادویات بھی دستیاب نہیں, اور ہو یہ رہا ہے کہ بچوں کو آپ اسکولوں میں داخل کروا رہے ہیں تو وہ بچوں سے پڑھا نہیں جا رہا, ان سے کتابیں نہیں دیکھی جا رہی, انہیں پینسل نہیں پکڑنی آ رہی, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی موبائل فون. ٹھیک ہے. اچھا احمد, اب ذرا بہت کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کی طرف میں آپ کا ٹیک چاہوں گی کہ اس وقت تمام جو ہتھ کنڈے ہیں ناکام ہونے کے بعد اب وہ معصوم طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ احتجاج کا ایجنڈا بنا کر ان کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے اور اس کو روکنا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیں شازیہ صاحبہ، یہ جو ہم پہلے جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ اسی سے لنکڈ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ الگوریدم جن کمپنیز ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ اس کو ایسا بنائے، وہ کبھی نہیں بنائیں گے. یہ سازش ہی ان کی ہے. یہ اس نسل کو، بچوں کو انتشار کی طرف لے کے جانا ہے، پروپیگنڈے کی طرف مائل کرنا ہے، ان کو تشدد پہ آمادہ کرنا ہے. اور یہ ذہن سازی، یہ سب تو یہ جو کشمیر، آزاد کشمیر میں یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، جو دیکھیں یہ بھی وہی حربے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ جو بچوں کو انہوں نے کہا کہ آپ طلبہ کو کہ وہ اپنے یونیفارم میں جائیں اور اپنا کتابیں ساتھ ہوں، کیا کنٹینٹ جنریٹ ہوگا؟ وہ کنٹینٹ، اس میں مظلومیت کا تاثر جائے گا، اس میں ایک جو ریاست مخالف اور ایک سوسائٹی کے اندر ایک عجیب طرح کی آپ کہہ لیں کہ نفرت کو ہوا دی جائے گی. تو یہ سب کچھ بیسیکلی صرف اور صرف سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال ہے اس کے ذریعے ہی کرنے کی کوشش ہے. تو یہ بالکل یہ ان کا جو یہ والا ہتھ کنڈا ہے، اس کی جو جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اب وہ کس رخ پہ جانا چاہتے ہیں. وہ آپ کی پوری جو نئی نسل ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے. تو اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ اپنے رائٹس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے رائٹس کی اگر بات کرنی ہوتی تو آپ کے رائٹس سب نے سنے. ایک 3 سال میں ہم ایک پروسیس دیکھ رہے ہیں. آپ نے 38 جتنے بھی آپ کے پوائنٹس تھے اس میں سے کتنے پورے ہو گئے. سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں. آج آپ کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں وہ کیوں الگ ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا تو ایجنڈا ہی کوئی اور تھا. آپ تو اب ایک جو سیاسی عمل ہے، جمہوری عمل ہے، الیکشن ہے، آپ تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے کی حکمت عملی آپ بنا رہے ہیں. اور اس میں آپ پھر دیکھیں جو یہ والے ہتھ کنڈے ہیں، معصوم ذہنوں کو استعمال کرنا، نئی نسل کو، طلبہ کو لے کے آنا بیچ میں. تو اس کا بالکل یہ آزاد کشمیر کے جتنے باشعور شہری ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں، ان کو اس کال کو مسترد کرنا چاہیے. اور وہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جس طرح وہ آلریڈی اس حوالے سے بڑی ہمیں بھرپور آوازیں وہاں سے مل رہی ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا میسج آپ نے دیا ہے کہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، اس کے جو بیرونی آقاؤں کے ایما پر جو ہے وہ وہاں کے جو بچے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان کو آگاہ ہونا چاہیے. رہی بات نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی، اور ہم نے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، اس پر پیرنٹس کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ڈیجیٹل رہنمائی اور رولز اینڈ ریگولیشن بھی آنی چاہیے. پروگرام سے اجازت. دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گے. اللہ نگہبان.